السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ وعدہ معاف گواہی کی گونج ہے اور ثنا بچا کا پروگرام ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ ارشد شریف شہید کا بھی ذکر ہے اس میں۔ باقی تمام چیزیں تو ایک طرف، یہ جو عمران خان کے معاملے میں مخصوص صحافی جو کچھ کر رہے ہیں، فیض حمید کے معاملے میں مخصوص صحافی جو کچھ کر رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے پہلے بھی بہت بار ہوا ہے۔ یعنی نواز شریف کے دنوں میں 17 میں ہو گیا، عمران خان کی حکومت کے دنوں میں ہو گیا، ابھی بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا، یہ سلسلہ تو ختم نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اپنے آپ کو اس طرح سے استعمال کرنے کی اجازت دینے کا بھی معاملہ ہونا کہ میں دستیاب ہوں، میں ایسی گن ہوں جسے آپ ہائر کر سکتے ہیں اور چلائیں، میں چلوں گا آپ کے لیے، کندھے پہ رکھ کے استعمال کریں۔ تو تب بھی کچھ چیزوں پر آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہوتا نا منیمم کہ یار بار ریزڈ ہو یہاں تک، مطلب اتنا نیچے نہ گرے کہ آپ پھر اٹھ ہی نہ سکیں۔ تو یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا، مطلب فیض حمید، عمران خان، اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، یہ چل رہا ہے، چلتا رہے، یہ ہمارے یہاں پہلے بھی چلا پروجیکٹ عمران خان، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں پھر ارشد شریف شہید بھی آ جائے تو پھر تو انتہائی گھٹیا بات ہے۔ ثنا بچا صاحبہ کا پروگرام ہو رہا تھا، اس میں موجود تھے احمد قریشی جی۔ اب احمد قریشی اس میں جو باتیں کر رہے تھے، جو چیزیں کر رہے تھے، وہ اگر آپ دیکھیں تو شرم آتی ہے کہ یار یہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو ان سے سوال ہوا ہے اور احمد قریشی صاحب نے اس سوال کے بعد جو کیا کہ پھر اس میں ایک عورت کو لے گئے، وہ لے آئے، وہ عورت ارشد شریف شہید کے قریب تھی، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے گند مارنا شروع کر دیا۔ بہت باتیں جو سامنے آنا باقی ہیں۔ وہ کون خاتون ہے جو ارشد شریف کے بہت قریبی تھیں، جنہوں نے ارشد شریف کو قائل کیا اور پشاور ایئرپورٹ سے ارشد کو نکلوایا؟ یہ تمام باتیں کی ہیں احمد قریشی نے۔ اچھا، آپ اگر گفتگو سنیں نا جو ثنا بچا کے پروگرام میں انہوں نے کی، تو اس گفتگو میں آپ کو نظر کیا آتا ہے کہ بڑی خوفناک باتیں سامنے آئیں گی، بڑی باتیں سامنے آئیں گی، نئی باتیں سامنے آئیں گی، ایسی باتیں سامنے آئیں گی جو کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا۔ مطلب باتیں کیا ہیں جو یوٹیوب بلاگز میں ہو بھی رہی ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ مطلب آپ سر پیر نظر آیا آپ کو اس تمام گفتگو، ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، یوٹیوب پر ہو رہی ہیں، ولاگز میں ہو رہی ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، خوفناک باتیں ہو رہی ہیں، نئی باتیں ہو رہی ہیں۔ بات کیا ہے؟ کوئی ایک بات، یہ جو ایک خاتون والی لے آئے اور یہ بھی کوئی سر پیر نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا۔ احمد قریشی جو ہیں یہ سرکاری ٹی وی پہ انہوں نے بڑا کام کیا، غالباً گلف میں، کویت میں یا قطر وغیرہ میں کہیں کی ان کی، کسی ایک کنٹری کی ان کی ممکنہ طور پر، جو مجھے صحیح معلومات یاد ہیں، وہاں کی ان کی پیدائش ہے، اور انہوں نے کوئی ایک اینیمل ریسکیو وغیرہ پہ بھی کچھ کام کیا ہوگا ارلی ایج میں۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، ان کے بایو کے مطابق یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہاں بھی کام کر رکھا ہے، اور پاکستان میں ہم نے ان کو سرکاری ٹی وی پہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ہارٹ ٹاک ٹائپ کے انٹرویوز وغیرہ بھی انہوں نے کچھ کیے۔ اور جب 14 کا دھرنا تھا اور میاں نواز شریف کی حکومت تھی، ان دنوں میں یہ عمران خان صاحب کا ڈھول ایسے زبردست طریقے سے پیٹتے تھے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف والا کوئی بندہ عمران خان کا ڈھول پیٹتا ہوگا۔ تو شدید حب عمران میں مبتلا تھے یہ۔ اچھا، اب یہ شدید بغض عمران میں مبتلا ہیں۔ تو پھر آپ کو جو وہ ہے نا، یہ پرنالہ کہاں سے بہ رہا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، کہاں سے بہ رہا تھا، کہاں سے بہ رہا ہے، وہ ایگزیکٹلی کیوں بہ رہا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو احمد قریشی صاحب جو یہ تمام باتیں کر رہے تھے، اس پر آ کر ارشد شریف شہید کی جو وائف ہیں جویریہ صاحبہ، انہوں نے ان کو جواب دیا، اور انیشل جواب جویریہ صاحبہ کا کیا تھا وہ بتاتی ہیں کہ جو آپ نے عمران خان سے جوڑا ارشد شریف کی شہادت کو، یا اس معاملے کو آپ نے جوڑ دیا پی ٹی آئی سے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جویریہ نے آ کر ٹویٹر پہ بتایا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا دیکھا کہ احمد قریشی کی جو ٹیم ہے، اچھا یہ کئی صحافیوں کے بارے میں پرسنلی جانتا ہوں، یہ ہوتا نا ٹیم احمد قریشی، ٹیم فلانی یا ٹیم فلانا، یہ میل فیمیل دونوں صحافیوں کی اس طرح کی ٹیمز ہیں، یہ ٹیمز کا اکاؤنٹ بھی یہ خود ہی چلا رہی ہوتی ہیں اکثریت سے، یا پھر جو چینل نے دیا ہوا ہے اس میں پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ ایک چینل چلا رہے ہیں، ایک ٹیم چلا رہے ہیں، ٹویٹر پہ ایک اکاؤنٹ چل رہا ہے،
اور وہ جو ٹیم چیزیں بنواتے ہیں پروگرام کی وہی اس میں پوسٹ کر کے ٹیم فلانا کر دیتے ہیں. تو یہ کام بڑے آرام سے ہوتا ہے. تو احمد قریشی کی بھی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے, احمد قریشی کی ٹیم بن سکتی ہے. جویریہ صدیق نے یہ کہا کہ یہ اسرائیل کی طرفداری, محبت اور دوروں سے اچانک آپ کو فرصت مل گئی اور آپ ارشد کے کیس کی طرف کیسے آ گئے. میں کسی کو یہ حق نہیں دوں گی کہ وہ میرے مرحوم شوہر کی کردار کشی کرے. پی ٹی آئی کا ارشد کے قتل سے کوئی تعلق نہیں. ارشد کے قاتل وہ ہیں جنہوں نے اس کا شو بند کروایا, اس پر 16 پرچے کروائے اور اس کو دبئی سے نکلوایا, اور جن کی وہ کرپشن ایکسپوز کر رہا تھا وہ ہیں ارشد شریف کے قاتل. اب آپ دیکھیے, مطلب جویری صاحبہ نے نہ کہتے ہوئے بہت کچھ بتا دیا اس میں, ٹھیک ہے. احمد قریشی جو کر رہے تھے, جو میں پچھلے کچھ وقت سے آپ کو لے کر جا رہا تھا, وہ بھی آپ کو نظر آ گیا جویریہ کے اس نہ کہنے والے پیغام میں. تو یہ جو بندہ ہے somewhere around 52 years of age, بیبی فیس, بچہ سا لگتا ہے, لیکن جو اس نے کام کیا شرمناک ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد آ گئے کہ ان کی جو ٹیم تھی نا, ٹیم احمد قریشی, اس نے آ کے ایک جواب دینا شروع کر دیا کہ جویری صاحب آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں اور ابھی کچھ ہوا نہیں. جویریہ ہی تو گئی تھی پاکستان سے باہر جواب دینے حکام کو, اور اس کیس کو فائٹ کرنے. کون گیا تھا پاکستان سے؟ یہ کیس فائٹ جویریہ نہیں کیا تھا نا. تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے بالکل بھی. اور جویریہ نے لڑکے دکھایا ہے اپنے شوہر کا یہ مقدمہ, اور تھوڑا بہت نہیں, بہت ہی بھرپور انداز میں. احمد قریشی کی جو مبینہ یا جو بھی ٹیم ہے, وہ اسرائیل کی محبت والی بات ہوئی تھی نا, تو وہ آگئی, وہ کہہ لیں گے انڈین فلموں کے تربیتی یافتہ ہمارے یہاں بھی بہت ہیں. ابھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی اور محترمہ نے پی ٹی آئی کو کلین چٹ بھی دے دی, اور ساتھ ہی دوسروں کے خلاف اسرائیل کھیلنا شروع کر دیا. بات پی ٹی آئی کی کسی خاتون رہنما کی ہے, لیکن یہ ارشد شریف کے قتل میں ملوث لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنی گھٹیا ہے. مطلب ایک بندہ جب دنیا سے چلا گیا, خاتون, قریبی خاتون, آپ یہاں تک آ گئے. قاتلوں کو پکڑے نا, میں تو کہہ رہا ہوں پکڑیں. پاکستان کی عدالت نے کیا کیا؟ خاموشی. قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت نے کیا کیا؟ چپ. اور اس کے بعد جی یہ کیس لگایا جائے گا, اور جس طرح سے لگایا, مطلب کچھ بھی نہیں کیا عدالت نے. اور ارشد شریف کے معاملے میں ارشد شریف نے یہاں پر رہ کر جس طرح کے مقدمات ہو رہے تھے, جو چیزیں ہو رہی تھیں, ان کا برداشت کیا. پھر بندہ پاکستان سے نکلنے پہ مجبور کیوں ہوا؟ کیونکہ صاف طور پر جویریہ نے, میں خود اس ٹویٹر اسپیس میں موجود تھا, حامد میر صاحب نے بھی بتایا کہ ارشد شریف کو گرفتار ہونے سے پرابلم نہیں تھا. ان دنوں بار بار ایک چیز ہوتی تھی کہ جو گرفتار ہوتا تھا اس کے بعد اس کے بارے میں خبر آتی تھی, اس کو ننگا کر کے ویڈیو بنائی گئی. ارشد شریف کو اس چیز سے بڑا پرابلم تھا. وہ یہ جویریہ بھی کہتی تھی کہ ارشد جو ہے وہ اس معاملے میں بڑی حیا والے آدمی تھے, تو انہیں بڑا پرابلم تھا. وہ بڑے ویل ڈریسڈ, بڑے کلچرڈ رہتے تھے, تو انہیں اس چیز سے بڑا پرابلم تھا. وہ چھوڑ کے چلے گئے پاکستان. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا, جن کی اپنی کوئی سٹینڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی, آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ, اور جہاں سے ہدایت ملے وہاں شروع ہو جاؤ. یہ جو جویری آپ کہہ رہے تھے نا اسرائیل کھیلنا شروع کر دیا, تو آپ دیکھیے کہ ہوا کیا. احمد قریشی جو ہے وہ پاکستان سے شراکا کے نام سے جو دبئی سے ڈیلیگیشن بھیجے جاتے تھے, ان میں یہ جا چکے. اور اس میں بھی تصویر میں آپ کو یہ احمد قریشی سب کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوئے, شراکا والے اس میں نظر آتے ہیں. اور یہ اسرائیل ایک سے زیادہ بار پاکستان کے علاوہ جو نیشنلٹی ہے اس پر جا چکے. تو انہوں نے بڑا وہاں کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بڑی ایڈوکیسی کی ہے. ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی مختلف کرداروں پر بازی میں بڑا الزام لگتا رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات بڑھانے کے لیے حکومتوں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ چونکہ وہیں سے آتے ہیں, تو یہ باقاعدہ طور پر وہاں گئے ہیں, انہوں نے یہ ایڈوکیسی بھی کی ہے, یہ مقدمہ انہوں نے میڈیا پر لڑا بھی ہے, اور کہ یہ ہو جانا چاہیے. تو کیا ایسے لوگوں کو کہیں بھی عام آدمی کے درمیان ان کی صفوں میں محبت, حمایت, مشکل اپنائیت ملے گی؟ تو یہ اسی طرح کے لوگ ہیں, یہ آ جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ چمچے سیاسی جماعتوں کے, وہ ایسا ان پہ حملہ کرتے ان کے ساتھ دیتے ہوئے کہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ اتنا بڑا جرنلسٹ ہے. جو پہلے انہی کو گالیاں دیتے تھے, اب فوراً رہتے یہ بہت بڑا جرنلسٹ ہے, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوگا. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.